افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ یہ حکم لازم کیا گیا ہے متقین پر۔ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ جو سن چکا، تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت مبارکہ میں وصیت کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ اس کا حکم کرنے کا حکم زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد ہو، لیکن عرف عام میں وصیت اسی کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم موت کے بعد ہو۔ اور وصیت کو وصیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ میت کے معاملات کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کا تعلق میت کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عمل کرنے کے لیے پیشگی کوئی بات بطور تاکید کہہ دینا وصیت کہلاتا ہے۔ آیت میں وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے لیے کہ جب اس پر موت کے آثار جو ہے وہ طاری ہو جائیں، اور موت سے پہلے بھی وہ اپنی وصیت کو کر سکتا ہے۔ لفظ خیر کا لفظ خیر آیا جس کا مطلب قرآن مجید کے اندر مال کے ساتھ آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہاں بھی مال مراد ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ میں 1/3 مرنے والا وصیت کر سکتا ہے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے وصیت کر دے، تو وہ ان لوگوں کا حق ہو جاتا، اور باقی جو کچھ بچتا وہ اس کی اولاد کا حق ہوا کرتا تھا۔ آیت میں جو وصیت کرنا
ضروری قرار دیا گیا ہے اس کے لیے جو کچھ کہ مال چھوڑ رہا ہو۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مال کثیر ہو، اگر تھوڑا ہو تو وہ اولاد کا حق ہے، اس میں وصیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا، تین جس کے جز بنائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکہ میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہے، تو یہ مرنے والا ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے مناسب انداز میں۔ دوسرا یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے عزیز و اقارب کو جن کا شرع میں حصہ مقرر نہیں ان کو کچھ مل جائے تو اس کے لیے وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ وصیت کرنے والے کے لیے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں رکھی گئی ہے۔ ان تینوں اجزاء میں پہلا جو جز ہے اس کا اکثر صحابہ اکرام اور تابعین کے نزدیک وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آیت میراث نازل ہو گئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اس کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں اس کی تفصیل یہ فرمائی گئی ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا ہے جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، اور اس کی تفصیل اور اس کی شرائط کتب فقہ اور وصیت کے احکام میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یعنی شریعت میں جس کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں بطور وارث کے، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، باقیوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ اسی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرمایا گیا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک باقی وارث اس کی اجازت نہ دے دیں۔ اسی طرح یہ بھی مسئلے میں فرمایا گیا ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حکم اور حق دیا گیا ہے۔ اب یہ وصیت کرنے والے کو یہ حق رہتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی زندگی میں اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا اس وصیت کو بالکل ہی ختم کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اگر وصیت کرنے والا دستور کے مطابق وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو تبدیل کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر دستور کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی وصیت کرنے والے نے وصیت میں حق تلفی کی ہے، حق تلفی کی وصیت کی ہے، تو اس کو رائج اور نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا بدلنا ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، اب اس کا کوئی گواہ ہے یا وصیت جس نے لکھی ہے اس کو اگر کوئی بدل رہا ہے تو اس کا گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں بلکہ وصیت جس نے کی ہے اس کے اوپر یہ گناہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ وصیت کرنے والا اگر حق تلفی کی وصیت کر رہا ہے اور کوئی اس کے برابر میں اس وصیت کو سننے والا ہے یا لکھنے والا ہے تو وہ اس کو تاکید کرے کہ اس طرح کی بات نہ کرے، اس میں آپس میں وہ صلح کرائے تاکہ وہ غلط وصیت نہ کر سکے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس پر ان گنتی کے دنوں میں اور دنوں میں پورا کرنا ضروری ہے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے لیے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ اور علم رکھتے ہو۔ آیات مبارکہ میں روزے کے فضیلت اور روزے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ لفظ صوم، اس کا معنی روزے کا آتا ہے، لفظی معنی اس کا رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روک لینا، متعین وقت تک کے لیے باز رہنا، رکے رہنا، یہ صوم اور روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اسلام نے شعائر قرار دیا ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں جو کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ تم پر اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں وہ ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی شریعتوں میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور فرض ہوا ہے۔ اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روزے کی فرضیت خاص تمہارے لیے نہیں، چونکہ روزہ ایک مشقت والا کام ہے، اس لیے اہل ایمان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ آخری امت ہیں، لیکن آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ طبعی طور پر جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے والے اور بھی ہیں تو پھر وہ مشقت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جو بات فرمائی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو تقوی تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، تو اس سے بھی یہ ذوق اور شوق اور ترغیب ہو جاتی ہے کہ کام تو مشقت والا ہے، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک پہلی امتیں بھی کرتی آئی ہیں، انہوں نے بھی اس مشقت کو اختیار کیا اور برداشت کیا، لہٰذا تم بھی اس کو برداشت کرو، اور دوسری بات جو تقوی تمہیں اس سے حاصل ہوگا اس کے لیے بھی اس مشقت کو برداشت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے فرمایا فمن کان منکم ایاما معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، اور فرمایا کہ یہ مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ رمضان کے مہینہ پورا مہینہ ہے، چاہے وہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، اس کے علاوہ کسی اور دنوں کے اندر فرض روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ ساتھ ہی فرما دیا، کچھ سہولت دے دی کہ فمن کان منکم مریضا، کہ پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو۔ اب اس مریض سے مراد ایسا مریض کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا اگر روزہ رکھے گا تو اس سے اس کے مرض کے اندر میں اضافہ ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، اور اس مرض کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، یا حاذق طبیب ڈاکٹر جو ہے اس بات کی تصدیق کرے کہ روزہ اس کے مرض کو بڑھا دے گا، تو اس صورت میں وہ شرعی مریض ہوگا اور روزے نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ دوسری بات فرمائی او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اس وقت بھی اس کو یہ رخصت دی جا سکتی ہے۔
اب سفر کون ہوگا؟ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر کرتا ہے، شہروں اور بستیوں میں کرتا ہے، تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں ہوگا، اور اس رخصت کا وہ مستحق ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ وہ حالت سفر میں ہے۔ تو ان دو کے لیے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر اپنے جو روزے رہ گئے، فوت ہو گئے، نہیں رکھ سکا وہ، تو یہ گنتی کے جو جتنے بھی دن ہوں گے وہ بعد میں ان کو پورے کر سکتا ہے۔ اب یہ بعد میں پورے کرنے کا اختیار اس کو یہ دیا گیا کہ وہ جس طرح چاہے ان کو رکھ سکتا ہے، ترتیب کے ساتھ اسی طرح رکھنا ضروری نہیں، بلکہ الگ الگ کر کے اس کو رکھ سکتا ہے۔ تو فَعِدَّةٌ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ گنتی پوری کرے گا، جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے تھے اتنے پورے کرے گا، یہ ضروری نہیں کہ ان کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھے جس ترتیب کے ساتھ رمضان المبارک میں رکھے جا رہے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اب یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو فدیے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں من شہید منکم الشہر فلیصم، یہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، تو اب روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کی صورت میں اب وہ اختیار ختم ہو گیا کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ فدیہ جو ہے وہ دے سکتا تھا۔ اب جب طاقت ہوگی تو روزہ رکھے گا، اور جب طاقت نہیں ہوگی تو پھر فدیے کا معاملہ ہوگا۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں، ابو داؤد میں حدیث مبارکہ حضرت سلمہ بنت اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی من شہید منکم الشہر فلیصم، تو پھر یہ اختیار ختم ہو گیا، اب طاقت والوں پر، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ فدیہ ادا کرنے کی اگر کسی کو ہمت نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو وہ استغفار کرے اس وقت، اور نیت البتہ یہ رکھ لے کہ جب ہو سکے گا میں فدیہ ادا کروں گا۔ فدیہ کی مقدار کے متعلق یہ فرمایا گیا مختصراً یہ کہ جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، فدیے کی بھی رقم بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کو فرق کرنے کی، جدا کرنے کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ سو جو کوئی پائے اس ماہ مبارک کو، اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔
اس لیے تم پوری کرو گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور تاکہ تم اس کا احسان اور شکر مانو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اس میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ وہ گنتی کے چند روز ہیں، ایام معدودات، روزے کے جو دن ہیں، ایام ہیں، وہ گنتی کے ہیں۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گنتی کے دن ماہ رمضان المبارک کے ہیں، اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ یہاں قرآن کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس ماہ مبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان المبارک میں، انجیل 13 رمضان المبارک کو، اور قرآن 24 رمضان المبارک یا بعض روایت میں 27 رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ زبور 12 رمضان میں اور انجیل 18 رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی۔ یہ ساری کی ساری کتابیں اور صحائف بیک وقت نازل ہو گئی تھیں، لیکن قرآن مجید کو بیک وقت نازل نہیں کیا گیا، بلکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی ایک مقدس اور بابرکت رات میں اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ آیت میں وہی بات فرمائی گئی کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی روشن اور واضح دلیلیں نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس میں ایسے دلائل موجود ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، جو کوئی تم اس ماہ مبارک کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے ضرور رکھے، جیسے پچھلی آیت کے اندر فرمایا گیا تھا کہ وہاں یہ حکم تھا کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، یعنی طاقت کے باوجود نہ رکھنا چاہتا ہو، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن آیت مبارکہ کے اس حصے نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب طاقت والے کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ وہاں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو گنتی کے ایام بعد میں پورے کرے، یہاں بھی اس کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ وہ جو سہولت تھی، جو اختیار تھا کہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود فدیہ دینے کا بھی اختیار تھا، وہ اختیار تو ختم ہو گیا، لیکن مریض اور سفر پر کی جو مریض اور مسافر کو جو تخفیف دی گئی تھی اور سہولت دی گئی تھی وہ اب بھی موجود ہے۔ یعنی جو کوئی مریض ہو اور ایسے مرض میں ہو کہ جو اس کے مرض کو روزہ بڑھا دے تو وہ اس کو رخصت ہے، اس کو تخفیف دی گئی ہے۔ اسی طرح مسافر کو بھی تخفیف دے دی گئی، سہولت دے دی گئی کہ وہ ان گنتی کے ایام کو بعد میں پورا کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تم پر دشواری کرنا نہیں چاہتا۔ یہ صرف اسی معاملے کے لیے نہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دین کے ہر حکم کے اندر اللہ کی طرف سے سہولت رکھی گئی ہے اور آسانی رکھی گئی ہے تاکہ وہ اس پر سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی اس قسم کا اشارہ ملتا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تم پر تنگی یا حرج کا باعث بنے۔ اور یہ آیت مبارکہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ اور خلق الانسان ضعیفا، اس قسم کی آیات دین کے آسان ہونے اور احکامات کے آسان ہونے کی
نشاندہی کر رہی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ آیت مبارکہ میں بندوں کے حال پر اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی دعائیں سننے اور قبول کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے احکام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چونکہ پچھلی آیت میں ذکر روزے کی عبادت کا چل رہا تھا اور اس میں دی جانے والی رخصتوں اور سہولتوں کا تھا کہ اگر یہ سہولتیں اور رخصتیں نہ ہوں تو یہ روزہ مشقت والا کام ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ ایک اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ اسلوب اختیار فرمایا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی کہ میں کہاں ہوں اور کہاں ہوتا ہوں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، اور ان کی حاجات کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے اس ترغیبی جملے کی حکمت یہ فرمائی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر روزہ دار کی، کیونکہ دیگر احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ روزہ دار کو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر افطار کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ایسے وقت میں دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ میں فَإِنِّي قریب، اس میں یہ فرما دیا گیا کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے، زور سے بلند آواز سے دعا نہیں کرنی چاہیے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ کریں اور اگر دور ہے تو زور سے کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔